اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ومرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. صلوات بھیجیے گا. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن بڑا ہی غم و اندوہ کا دن گزرا، اس لیے کہ آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب ہمارے آپ کے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کو ظالموں نے شہید کیا تھا. اور آج کی شب بھی جو ہے وہ سوگواروں کے لیے بڑی ہی غم و اندوہ کی شب ہے، اس لیے کہ کل کا دن یعنی 26 رجب جو ہے وہ وفات محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. تو میں ان دونوں مناسبات سے اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں. اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی کی خدمت میں، بالخصوص جو سادات تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں، ان دونوں شہادتوں کی، وفات ابو طالب اور شہادت امام موسیٰ ابن جعفر کا پرسہ پیش کرتے ہیں. حضرات، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ہر قول کی اہمیت کہنے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے. ایک عام آدمی کوئی بات کہتا ہے اس کا اثر کم ہوتا ہے، کوئی خاص اس بات کو کہتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. مثلا ایک عام آدمی نے گاؤں میں کوئی بات کہی تو وہ سنیں گے سب، اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی پردھان نے وہ بات کہی تو اس کا اثر اور ہوگا. کوئی اس سے بڑے نے کوئی بات کہی تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا. اس سے بڑے نے کوئی بات کہی اس کا اثر اور زیادہ ہوگا. اسی طرح سے مذہب میں آپ ایک عام مسلمان کوئی بات کہہ رہا ہے اس کا اثر کم ہوگا، کوئی خاص مسلمان کہہ رہا ہے اس کا اثر زیادہ ہوگا. کوئی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا. کوئی امام جمعہ کہہ رہا ہے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا. کوئی آیت اللہ العظمیٰ فرما رہے ہیں تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا. کوئی معصوم کہہ رہا ہے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا. کوئی معصوموں کا سردار اگر کہہ رہا ہے تو اس کا اثر اور زیادہ ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے اس کا کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا وہ ہے کہ جسے کبھی طہا کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، کبھی حبیب کہہ کے پکارا گیا. ایسا موجز نما ہے کہ ہاتھوں پر سنگریزے آ جائیں تو تسبیح الہی کرنے لگے. اگر درختوں کے قریب سے چلا جائے تو آواز سلام آنے لگے. اگر مردے کے ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اگر چاند کے اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. اگر ڈوبتے سورج کو بلا لے تو ڈوبتا سورج پلٹتا ہوا نظر آئے. یہ وہ ہے کہ جس کی محبت پہ اللہ نے عالمین کو خلق کیا. اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، جب اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اس دنیا کو خلق کیا. اور اس دنیا کو خلق کرنے کا مقصد تھا محمد و آل محمد علیہم السلام کا صدقہ. اس دنیا کو محمد و آل محمد کی محبت میں اللہ نے خلق کیا. ارشاد فرمائے، حبیب اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا. اور اے علی اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو میں نبی محمد کو خلق نہ کرتا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے فاطمہ اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو نہ علی کو خلق کرتا نہ نبی کو خلق کرتا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے جو طٰہٰ یاسین کا مصداق ہے، بغیر وہی کلامی نہیں کرتا. جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی مسلمانوں تک، انسانوں تک پہنچاتا ہے. تو وہ ارشاد فرما رہا ہے، اے علی آپ کی محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے. مولا علی کی محبت جو ہے وہ تقویٰ ہے
اور ایمان ہے. اور اے علی آپ کی عداوت جو ہے وہ کفر ہے اور نفاق ہے. اب عزیزان گرامی، کیونکہ آج شب وفات محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، تو دل چاہتا ہے چند جملے عرض کر دوں. مسلمانوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد. ایمان نہیں لائے حضرت ابو طالب. اور اس کے دلیل میں وہ کیا پیش کرتا ہے؟ دلیل میں وہ یہ پیش کرتا ہے کہ جب وقت وفات تھا تو نبی محمد اپنے چچا کے قریب گئے اور کان میں کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اور انہی نے نہیں پڑھا. بھئی توجہ کیجئے گا، سڑک پہ نہیں کہا، میدان میں نہیں کہا، کسی پہاڑی کی بلندی پہ نہیں کہا، کسی اونٹ کے اوپر چڑھ کے نہیں کہا، گھر کے اندر کمرے کے اندر کان میں کہا. وارے مسلمان، کان کی بات تم نے سن لی اور غدیر میں اعلان ولایت بھول گئے. گرامی برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، جبکہ ایمان ابو طالب کے لیے صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے جد حضرت ابو طالب کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو امام کی پیشانی پر بل پڑ گئے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ساری دنیا کا ایمان ایک پلے میں. جب سے دنیا خلق ہوئی ہے جب تک باقی رہے گی، جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں ان کا ایمان ایک پلے میں. اور میرے دادا ابو طالب کا ایمان ایک پلے میں. تب بھی میرے دادا ابو طالب کا ایمان وزنی نکلے گا. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ باپ کا ایمان تولا جائے تو عالمین کے اوپر بھاری نکلے، اور اگر بیٹے کے ہاتھ کی تلوار کا وزن تولا جائے تو ثقلین کی عبادت سے زیادہ نکلے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سمجھئے کہ ایمان ابو طالب سب کے ایمانوں پر وزنی ہے، سب کے ایمانوں پر بھاری ہے، سب سے زیادہ ایمان ہے. اب عزیزان گرامی، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ آپ لکھنؤ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو پیاس لگی، آپ نے چاہا کہ پانی پیئیں، دیکھا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بعد پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، مگر آپ نے ایک کو دیکھا کہ وہ صاحب اس کے ہاتھ پر مورتی بنی ہوئی ہے. آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ نے اس سے پانی نہیں لیا. ایک کو دیکھا کہ اس کے سر پہ چوٹی نکلی ہوئی ہے، آپ نے پانی نہیں پیا. ہاں، ایک کو دیکھا کہ گلے میں مطلب وہ لاکٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے اوپر کوئی مورتی بنی ہوئی ہے، آپ نے پانی نہیں مانگا. ایک صاحب نظر آئے، دور پر بیٹھے تھے، مگر ان کے گلے میں چند قرآن کی آیتیں پڑی ہوئی تھیں. تعویذ ایک پڑا ہوا تھا، اس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. دیکھیے کافر نے آپ کے سامنے بت نہیں پوجے، اور جس کے گلے میں قرآن کی آیتیں تھیں آپ نے اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مگر چند آیتوں کو گلے میں پڑا دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ صاحب ایمان ہے. چند آیتیں گلے میں ہیں تو یہ مسلمان ہے. آپ بڑھے، اس سے لے لیا پانی اور آپ نے پی لیا. اب مجھے کہہ لینے دیجئے، جس کے گلے میں چند آیتیں آ جائیں وہ تو مسلمان ہو جائے، اور جس کی گود میں بولتے قرآن آ جائے، جس کی آغوش میں بولتے قرآن ہو، جس کا بیٹا ایسا ہو کہ نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا ہو اس نے. دیکھیے مولا علی نے نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھا. قرآن نازل ہوا مولا علی کی ولادت کے تقریباً 10 سال بعد، لیکن مولا علی نے قرآن پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ قرآن اس لیے مولا نے پڑھا. ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آج 25 رجب
کا دن تمام ہوا ہے۔ اسی 13 رجب کے فضائل میں آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی آغوش نبوت میں جب آئے تو توریت سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، اس کے بعد قرآن سنایا۔ تو چلیے سب کتابیں، 3 کتابیں تو نازل ہو چکی تھیں، اسے سنا دیا۔ یہ چوتھی کتاب کیسے سنائی؟ قرآن کیسے سنایا؟ قرآن، اب آپ کو معلوم ہے قرآن کیسے سنایا؟ قرآن آیا کہاں سے؟ نبی پر نازل ہوا، جبرائیل نے آیتیں سنائیں۔ جبرائیل کہاں سے لائے؟ کہ میکائیل کی پیشانی پر ابھری ہوئی آیتوں کی تلاوت ہم بزم رسول میں کرتے تھے، تو جناب میکائیل کی پیشانی پر قرآن کہاں سے آیا؟ کہ جو لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ لوح محفوظ پر کس نے لکھا؟ کہ ایک قلم تھا وہ لکھ رہا تھا، اس قلم کو جنبش کون دے رہا تھا؟ ایک ہاتھ تھا جو جنبش دے رہا تھا۔ قسم خدا کی، مسئلہ پیچیدہ رہتا اگر میرے مولا نے برسر منبر یہ دعویٰ نہ کیا ہوتا کہ میں وہ ہوں جس نے عالم نور میں قرآن لکھا، میں نے عالم نور میں قرآن لکھا۔ اب ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، آپ کی سماعتوں کے لیے جملہ ہے، یہ بھی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ بھی اپنے اپنے قسمت کی بات ہے کہ کوئی عالم نور میں لکھ کے آئے، عالم وجود میں سنا دے، اور کوئی نبی کے پہلو میں بیٹھا رہے سورہ بقرہ نہ یاد کر پائے۔ سورہ بقرہ نہ یاد کر پائے، تو جب بقرہ نہیں یاد کر پائے گا تو تراویح کیا پڑھائے گا؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بچوں نے تو نزول قرآن سے پہلے مولا علی نے قرآن سنایا، تو ایک چند آیتیں دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، جبکہ ہم اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھتے۔ ابو طالب وہ ہیں کہ جن کی گود میں بولتے قرآن ہیں، ایک وہ ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا رہا ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر شک کرنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ جو ابو طالب کے ایمان پر شک کرے، ہمیں اس کے ایمان پر شک ہے، اس کے باپ دادا کے ایمان پر شک ہے، وہ جس مسلک کا ہے اس مسلک پر ہمیں شک ہے، اس لیے کہ یہ محسن اسلام ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بزرگ جانتے ہیں لیکن چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں کہ نبی کریم کے والد نبی کریم کی ولادت سے قبل یعنی ماں کے پیٹ میں تھے، یا بعض کا کہنا ہے کہ بڑے کم سنی کا عالم تھا، پیدائش ہوئی اور اس کے چند مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ تو نبی کریم کو پالا ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت عبد المطلب کی گود میں نبی کریم 5 سال تک پلے، اور 5 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور ختمی مرتبت کو اپنے زانوں پر بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد کہا یہ میرا بیٹا، پوتے ہیں، پوتا بھی مثل بیٹے کے ہوتا ہے، کہ یہ میرا بیٹا بڑا زیرک ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بیٹے کو اپنے آغوش میں رکھے اور اپنے کیا پالے، میرے بعد، میری وفات کے بعد اس کی ذمہ داری لے۔ پھر فوراً ارشاد فرمایا تم کیا طے کرو گے؟ یہ بیٹا خود طے کرے گا کہ کس چچا کے گھر رہے، اور کہا میرے لال یہ تمہارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کس چچا کے گھر میں رہنا ہے؟ 5 سال کی عمر ہے نبی کریم کی،
نبی کریم نے اپنے سارے چچاؤں کو دیکھا جیسے کوئی جوہری کسی ہیرے کو تلاش کر رہا ہو، تلاش کر رہا ہو. دیکھا، دیکھنے کے بعد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دادا کی گود سے اترے، اور اترنے کے بعد جا کے چچا ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے. اس واقعے کو تقریباً سبھی مسلمان مانتے ہیں، سبھی مسلمان اس کے قائل ہیں کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور ختمی مرتبت کی کفایت کی، اور اس کے بعد حضور ختمی مرتبت کہاں رہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں. یہ ہمارا اور آپ کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے نہیں ہیں کہ جو غیر سمجھی میں کوئی عمل کر لیں. نبی ہے. اب ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں. حضرت موسیٰ، فرعون کے جادوگروں نے اسے یہ خبر دی تھی کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تختے کو پلٹ دے گا. یاد ہے آپ کو واقعہ؟ پلٹ دے گا تیرے تختے کو. تو اس نے 70,000 بچوں کو قتل کرایا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اور ایسے پیدا ہوئے کہ باقاعدہ اس کی جو سرکاری دائیاں تھیں وہ عورتوں کا چیک اپ کرتی تھیں، اور اگر کسی کے شکم میں اولاد ہوتی تھی تو اس کا نام لکھ لیا جاتا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. لیکن اللہ نے موسیٰ کی ماں کے شکم میں موسیٰ کو رکھا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا. ہائے ہائے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. موسیٰ ماں کے شکم میں رہے مگر ظاہر نہیں ہوئے. اس کا مطلب اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اگر اپنے ہادی کو چاہے تو غیب میں رکھے، غیب میں رکھے. اجز آپ کو موسیٰ ظاہر نہیں ہوئے، پھر وقت معینہ پہ پیدا ہوئے. جب پیدا ہو گئے حضرت موسیٰ تو یہ دائیاں جو تھی ہر گھر جاتی تھی روز. آج یہ موسیٰ کی ماں کے گھر آئیں، موسیٰ پیدا ہو چکے ہیں. تو جیسے انہیں محسوس ہوا کہ دائیاں آئی ہیں، ویسے حضرت موسیٰ کی ماں نے تنور کے اندر چھپا دیا. کس کو؟ موسیٰ کو. اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈھکن ڈھانک دیا. ان کی بہن جن کا نام کلثوم تھا وہ گھر سے باہر تھی، آگ لینے گئی تھی. آج بھی یہاں بھی ممکن ہے ہوتا ہو جن گھروں میں لکڑی کا چولہا ہوتا ہے کہ آگ جلانے کے لیے پڑوس سے اگر چولہا جل رہا ہے تھوڑی سی آگ لیا ہے تو جلدی جل جاتا ہے، تو وہ تنور جلانے کے لیے اپنے گھر سے باہر آگ لینے کے لیے گئی. ان کو یہ معلوم نہیں کہ تنور کے اندر بھائی لیٹا ہوا ہے. وہ باہر سے آگ لائیں اور لانے کے بعد انہی نے تنور میں آگ ڈال دی اور تنور کو روشن کر دیا. اب وہاں دائیاں بھی موجود ہیں، سرکاری عورتیں بھی ہیں. ماں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہے مگر دلی دل میں وہ کڑ رہی ہیں کہ اب تو موسیٰ جل کے خاک ہو جائیں گے. لیکن جب وہ دائیاں گئیں تو ایک مرتبہ وہ چیخیں اور اپنی بیٹی سے کہا، موسیٰ کی بہن سے، کیا قیامت تو نے کر دی؟ تیرے بھائی کو میں نے تنور میں چھپایا تھا، وہ تو جل کے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن اب جو تنور کا ڈھکن اٹھایا گیا تو موسیٰ انگاروں سے کھیل رہے ہیں. آئے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ موسیٰ انگاروں سے کھیل رہے ہیں. جب اللہ چاہتا ہے تو انگاروں کو گلزار بنا دیتا ہے. موسیٰ انگاروں سے کھیل رہے ہیں. جلدی سے ماں نے موسیٰ کو نکالا، کپڑا تک لباس تک نہیں جلا. بہن ام کلثوم نے کہا کہ والدہ ماجدہ یہاں تو روز عورتیں آئیں گی، کسی دن اگر دیکھ لیا انہی نے تو بھائی کو قتل کر دیں گی. کہا پھر کیا کریں؟ کہا ایسا ہے ہم ایک صندوق بنوا کے لاتے ہیں، اس صندوق میں ان کو لٹا لیے اور دریائے نیل کے حوالے کر دیجئے. صندوق یہاں سے نکل جائے گا، کسی کی نظر پڑے گی تو وہ صندوق کو کھولے گا تو بچہ نکلے گا، وہ پال لے گا، بھائی بچ تو جائے گا. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئے ایک صندوق بنوا کے لائیں اور اس صندوق کے اندر
موسیٰ کو لٹالا گیا، صندوق کو اوپر سے بند کیا گیا، دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اچھا، فرعون کا قصر بھی دریائے نیل کے کنارے تھا، لیکن بہاؤ فرعون کی طرف سے ادھر آ رہا تھا، تو جو چیز بھی دریا میں آپ ڈالیے وہ بہاؤ کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ صندوق جو ہے وہ بہاؤ سے الٹا جا رہا ہے، بہاؤ ادھر کا ہے، وہ فرعون کے قصر کی طرف جا رہا ہے۔ موسیٰ صندوق کے اندر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ تم بہاؤ میں بہہ جاؤ گے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہادی ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ایک صلوات مل جل کے باواز بلند بھیجیے گا وہاں۔ عزیزان گرامی، وہ بہاؤ سے اس وقت اتفاق کی بات، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ قصر کے اوپر کھڑا تھا اور وہ نظارہ کر رہا تھا دریائے نیل کا، جو اس نے دیکھا ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ صندوق بھی آ کے دریائے نیل پہ قصر کے قریب رک گیا، کنارے آ گیا۔ تو فرعون اپنے کو خدا کہتا تھا مگر نیت کا اچھا نہیں تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ صندوق میں ہے کیا، یہ دیکھے۔ توجہ کیجئے گا، اسے عالم اہل سنت بھی تحریر کرتے ہیں کہ صندوق کو لینے کے لیے وہ اترا، جیسے صندوق کے قریب پہنچا صندوق دور بھاگ گیا، دور چلا گیا، پکڑ نہیں پایا، پھر تھک گیا، باہر نکلا، پھر صندوق قریب آ گیا، پھر جیسے پکڑنا چاہا پھر وہ دور چلا گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو ہار گیا، تھک گیا۔ اب اہل سنت علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ اس صندوق کو ہاتھ، پوری توجہ کیجئے گا، اس صندوق کو ہاتھ فرعون اس لیے نہیں لگا سکا کہ صندوق کے اندر معصوم نبی تھا۔ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں، معصوم نبی صندوق کے اندر تھا، اس لیے صندوق کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ تو 3 دن کے موسیٰ کے صندوق میں کافر ہاتھ نہیں لگا پائے گا، 5 سال کے محمد کافر کی گود میں کیسے چلے گئے؟ حیدری یا گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، موسیٰ 3 دن کے، وہ تو اس کا لحاظ رکھے، اور حضور ختمی مرتبہ 5 سال کے، اور 5 سال کے ہونے کے باوجود انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ گود کفر کی ہے یا ایمان کی ہے، ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، ایمان ابو طالب کے لیے ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پروان چڑھے۔ اچھا عزیزان گرامی، خالی ابو طالبی علیہ السلام صاحب ایمان نہیں تھے، ان کا پورا گھر صاحب ایمان تھا، سابقہ شریعت پر عمل کر رہا تھا، ابھی اعلان نبوت تو نبی نے کیا نہیں تھا، اور ایمان تھا کہ یہ نبی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فاطمہ بنت اسد، مولا علی کی والدہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ گھر میں تھی۔ ابو طالب علیہ السلام کہیں باہر گئے ہوئے تھے، حضور گھر آئے۔ اب جو حضور گھر آئے تو حضور کا پیر ابا میں الجھا، اور اب جو الجھا تو حضور زمین کی طرف چلے، وہاں پر ایک سوکھا کھجور کا درخت لگا تھا، نبی کریم نے اس کھجور کے درخت پر ہاتھ رکھا، جیسے ہاتھ رکھا تو وہ پورا ہرا بھرا ہو گیا، پھل آ گئے۔ تو اب جو دیکھا فاطمہ بنت اسد نے تو بڑا تعجب کیا اور خوش ہوئی، شوہر کا انتظار کیا۔ جب ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو کہا آج آپ کے بھتیجے سے میں نے ایک عجیب و غریب معجزہ دیکھا۔ کہ کیا دیکھا؟ کہ وہ دیکھیے سوکھا جو کھجور کا درخت دروازے پر لگا تھا، اس پر ہاتھ رکھا تو یہ ہرا بھرا ہو گیا، کھجوریں آ گئی۔ تو ایک مرتبہ محسن اسلام مسکرائے کہ فاطمہ تعجب نہ کرنا،
اگر بھتیجا ایسا ہے کہ سوکھے درخت پر ہاتھ رکھ دے تو ہرا بھرا ہو جائے، تو اللہ تمہیں بھی ایک ایسا بیٹا دے گا کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، تو امامت پر بھی تھا بھروسہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کی ماں بھی صاحب ایمان اور باپ بھی صاحب ایمان۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی ہے تو نبی کریم کو ماں کی طرح سے پالا تھا، بہت روئے اور افسوس کیا اور تدفین میں شریک ہوئے اور ماں کو دفن کیا۔ فاطمہ بنت اسد جب دفن ہو گئی، سب چلے گئے، تو اسے شیخ عباس قمی منازل الاخرہ میں تحریر فرماتے ہیں اس واقعے کو جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب جب دور ہٹ گئے قبر سے دفن کے بعد، تو نبی کریم کھڑے رہے، قبر کو دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کا گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں والدہ ماجدہ، آپ گھبرائیے نہیں، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا نبی کر رہے ہیں کہ قبر سے مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا علی ابن ابی طالب۔ لوگوں نے پوچھا، پوچھنے کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ قبر سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ قبر میں سوال و جواب ہو رہے تھے میری ماں سے، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی والدہ، حقیقی والدہ ہیں اور نبی کو ماں کی طرح سے پالا ہے، کیا ان سے سوال و جواب ہو رہے تھے؟ جب اللہ کی الوہیت کی بات آئی تو انہیں نے جواب دیا، جب حضور کی رسالت کی بات آئی تو انہیں نے جواب دیا، جب امامت کی ولایت کی بات آئی تو وہ خاموش ہوئی۔ تو میں نے کہا گھبرائیے نہیں، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا علی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس لیے وہ خاموش ہوئی کہ اس وقت تک اعلان غدیر نہیں ہوا تھا، اعلان غدیر نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ ماں شاید اس لیے چپ ہوئی کہ اگر جواب دے دیا تو پھر اوپر نبی خاموش کھڑے رہیں گے، صحابی پوچھیں گے نہیں، تو لوگوں تک بات کیسے پہنچے گی؟ فاطمہ بنت اسد رکی تاکہ نبی جواب دیں، پھر نبی سے لوگ پوچھیں تو نبی بتائیں۔ علی کی حقیقی ماں ہے فاطمہ بنت اسد۔ بھائی اپنے ذہنوں کو جگا لیجئے گا، حقیقی ماں ہے فاطمہ بنت اسد۔ لیکن شیخ عباس قمی لکھ رہے ہیں کہ علی کی ولایت کا سوال حقیقی ماں سے ہوا، حقیقی ماں سے بھی علی کی ولایت پوچھی گئی۔ تو جب حقیقی ماں سے پوچھ لیا گیا تو قرآنی مائیں کہاں چھوٹیں گی؟ قرآنی مائیں کہاں چھوٹیں گی؟ ان سے بھی پوچھا جائے گا علی کی ولایت۔ اب قرآنی ماؤں میں ایک ماں ایسی ہیں جو ہاں میں جواب دیں گی تب بھی پٹیں گی، نہیں میں جواب دیں گی تب بھی پٹیں گی، ہاں میں جواب دیں گی تو اس بات پہ پٹیں گی کہ جب علی کو ولی سمجھتی تھی تو جمل میں لڑنے کیوں نکل آئی؟ اور اگر نہیں میں جواب دیا تو اس بات پر پٹیں گی کہ رسول کے گھر میں رہ کر اتنا بڑا اعلان غدیر نہیں یاد تھا۔ تو عزیزان گرامی، ماں بھی صاحب ایمان، باپ بھی صاحب ایمان۔ بخاری میں ایک روایت ہے، بخاری میں، کہ ماں باپ مثل کمہار کے ہیں۔ جس طرح سے کمہار گیلی مٹی سے جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے، اسی طرح سے ماں باپ اپنی اولاد کو جو بھی تربیت پا رہے ہیں وہ چاہے تو مومن بنا دے اور چاہے وہ کافر بنا دے، چاہے وہ منافق بنا دے، چاہے وہ دیندار بنا دے، چاہے وہ بے نمازی بنا دے، چاہے وہ نماز کا پابند بنا دے، ماں باپ مثل کمہار کے۔ تو عزیزان گرامی، ابو طالب
نے جن بچوں کو پالا ان میں سے 2 بچے ایسے ہیں، ایک کائنات کا نبی بنا، ایک کائنات کا امام بنا، تو جس کی گود میں ایسے نایاب گوہر پلے ہوں وہ کافر کہاں سے ہو جائے گا؟ اچھا صاحب، ماشاءاللہ سے آپ سبھی محبت کرتے ہم سے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں نے بات کہی، یہ تقریباً 27-28 یا اس سے بھی زیادہ دن ہو گئے ہوں گے یہاں آتے ہوئے۔ میرا بچپنا تھا، میں یہاں آتا تھا، یہ امام باڑہ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ جو بچے 25-26 سال کے ہوں گے وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہاں یہ بزرگ بیٹھے میں سب اس زمانے میں سب بھرپور جوانیاں تھی سب کی، تو میں یہاں ایک عرصہ دراز سے آ رہا ہوں۔ آپ حضرات کہیں بھی دنیا میں ملتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہاں سے کہ بہت سے لوگ حیدرآباد میں ہیں۔ میں ایک خمسہ پڑھنے حیدرآباد جاتا ہوں تو خاص طور سے براہی کے بچے آتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے ہیں، بعد مجلس مجھ سے ملتے ہیں۔ لکھنؤ کے اندر آپ کہیں کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں، سب بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ آپ حضرات لکھنؤ جاتے ہیں، بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے اپنے لڑکے کے نکاح کا وعدہ لیا، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ میں نے بھی سوچا کہ بڑی محبت کرتے ہیں، بچپنے سے یہ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، چلو پڑھ دو نکاح۔ جس دن آپ کی آنا تھا اس دن میرے ایک دوست، اب مثال ہے یہ، ایک بڑے پنڈت جی میرے گھر آ گئے، تو میں نے کہا چلیے میرے دوست کے لڑکے کی شادی ہے، لڑکے والے بھی ہمارے جاننے دوستوں میں، لڑکی والے بھی دوستوں میں ہیں، چلیے میرے ساتھ۔ ارے انہیں کہا ہم کیا جائیں، ہمیں اچھا نہیں لگے گا، آپ تو نکاح پڑھیں گے، ہم بیٹھ کے منہ دیکھیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ نکاح پڑھ دیجئے گا۔ انہیں چلیے ٹھیک ہے۔ میں یہاں آیا، دیکھا وہ بھی میرے ساتھ اترے گاڑی سے، آپ سب تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا ارے بھائی یہ میرے دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں۔ میں نے سوچا نکاح پڑھانے کے لیے ان کو لے آؤں، یہ نکاح پڑھا دیں گے۔ اب عزیزان گرامی ایک بات آپ بتائیے، آپ نے کبھی میری کسی بات کی مخالفت نہیں کی، لیکن آپ کیا اس پر راضی ہو جائیں گے؟ آپ نہیں راضی ہوں گے۔ کہ مولانا کیسی بات آپ کر رہے ہیں، ایک مسلمان کا نکاح ایک مسلمان ہی پڑھائے گا۔ ہائے 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 ہائے، ایک مسلمان کا نکاح ایک مسلمان ہی پڑھائے گا۔ خالی مسلمان کی بات نہیں ہے، اسی مسلک والا پڑھائے گا۔ اگر لکھنؤ میں کسی شیعہ کا نکاح ہونا ہے تو مدرسہ ناظمیہ جائے گا، سلطان المدارس جائے گا، مدرسہ جامعۃ التبلیغ جائے گا، وہ ندوۃ العلماء نہیں جائے گا، وہ الفاروق نہیں جائے گا، مدرسہ فرقانیہ نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کہ ہم اپنے مسلک والے سے پڑھائیں گے، ہم کہیں گے ندوۃ العلماء سے لے آؤ۔ کیا دیکھیے ہمارے تعلقات بہت سے اہل سنتوں سے ہیں، مگر نکاح شیعہ پڑھے گا کیونکہ ہم شیعہ ہیں۔ ہائے ہائے، توجہ رکھیے گا۔ کوئی قریبی سے قریبی اہل سنت ہو وہ مجھ سے نکاح نہیں پڑھوائے گا، وہ ندوے جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ندوے جائے گا۔ شیعہ سنی کا نکاح نہیں پڑھے گا، سنی شیعہ کا نکاح نہیں پڑھے گا، تو کافر کو تو جانے دیجئے، کافر مسلمان کا نکاح نہیں پڑھے گا۔ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ہمارے جیسے مسلمان کا نکاح تو کافر نہیں پڑھ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ کا نکاح ابو طالب پڑھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کو۔ نہیں ہے حیداری یا علی۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر عزاداران امام مظلوم کربلا، نکاح کس نے پڑھا؟ نبی کا۔ نبی کا نکاح پڑھا
حضرت ابو طالب علیہ السلام نے. تو جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں، ہائے ہائے، جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں تو ان کو تو اپنا نکاح، اپنی اولاد کا نکاح، اپنے خاندان کے بچوں کا نکاح کافروں سے پڑھوانا چاہیے ہے. جو ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں لیکن نہیں، وہاں مسلمان ڈھونڈا جا رہا ہے، اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب جانتے وہ بھی ہیں کہ ابو طالب مومن ہے. ابو طالب مومن ہے، جانتے وہ بھی ہیں، مگر صاحب علی کے باپ ہے نا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر تھے. نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کافر تھے. اگر ابو طالب علی، مولا علی کے باپ نہ ہوتے تو سب سے بڑے ایمان والے ابو طالب ہی ہوتے. اچھا، ابو طالب کو کیوں کافر کہا گیا؟ کافر اس لیے کہا گیا، کافر اس لیے کہا گیا کہ دوسروں کے باپ کافر مرے. اب وہ اپنے باپ کو صاحب ایمان تو نہ بنا سکے، علی کے باپ کو کافر کہہ دیا. ارے ایمان ابو طالب کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کل ایمان کے باپ ابو طالب ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. گرامی برادران ایمانی، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ایمان ابو طالب ثابت کروں، نہیں، ان کا ایمان پڑھ کے میں اپنا ایمان ثابت کر رہا ہوں. جو ایمان ابو طالب کا قائل ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں ہے اس کا خود ایمان صحیح نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہاں اس گاؤں میں آبادی اکثریت محبان اہل بیت کی ہے، شیعان حیدر کرار کی ہے، تو یہ خاندان صاحبان ایمان کا خاندان. یہاں وہ ہیں کہ جن کا ایمان کل ایمان ہے، سب کچھ جز ایمان ہے. آدم جز ایمان، نوح جز ایمان، ابراہیم جز ایمان، موسیٰ جز ایمان، عیسیٰ جز ایمان، یحییٰ جز ایمان، زکریا جز ایمان، علی کل ایمان، علی کل ایمان، علی کل ایمان. تبھی تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدم کی آدمیت کو دیکھنا ہے، نوح کی نبوت کو دیکھنا ہے، ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے، سلیمان کی سلطنت کو دیکھنا ہے، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے، داؤد کے لہن کو دیکھنا ہے، تو علی کے چہرے کو دیکھ لو. اب کہہ لینے دیجئے، علی اس ذات والا صفات کا نام ہے. پہلے تو آدم بنے، نوح بنے، ابراہیم بنے، موسیٰ بنے، عیسیٰ بنے، داؤد بنے، یحییٰ بنے، زکریا بنے، اور اگر سمٹ جائیں تو کل ایمان بنے. ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو کل کا دن وفات ابو طالب کا دن ہے، تو میں نے چاہا چند جملے ان کے سلسلے میں عرض کر دوں. آج کا دن جو گزرا وہ 7ویں امام کی شہادت کا دن. دیکھیے، ہم نے ہر امام کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانا ہے، ہم نے پہلے ہی امام کو غدیر کے اجالے میں مانا ہے. یہاں بھی مکتب لگتا ہوگا، مکتب لگتا ہے. دیکھیے، بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بہت غور سے سنیے گا. 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تصویروں کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، ایک بغیر تصویروں کے ہوتی ہے. آپ نے بھی بچپنے میں ایسی پڑھی ہوں گی کتابیں. مثلاً بے، اس کے آگے بندر بنا ہوا ہے، بے سے بندر. شین، شین سے شیر بنا ہوا ہے، اس میں شیر بنا ہوا ہے. آپ نے نہ بندر دیکھا نہ شیر دیکھا، مگر تصویر میں دیکھا تو آپ پہچان گئے. آپ اپنے مکتب کے بچوں کو لکھنؤ لے کے آئے،
مجھ سے ملے، میں نے کہا بچے گاؤں سے آئے ہیں، ان کو عجائب گھر دکھا دیں۔ دیکھیے ان بچوں میں آدھے بچے ایسے تھے جنہی نے تصویروں کے ساتھ پڑھا تھا، بے سے بندر، سین سے شیر، اور آدھے بچے ایسے تھے جنہی نے تختی پوری پڑھی تھی، یاد تھی انہیں، مگر انہی نے تصویر نہیں دیکھی تھی۔ میں عجائب گھر لے گیا زو، تو وہاں زو میں کچھ ترمیم ہو رہی تھی۔ شیر کے کٹہرے میں بندر بند تھا، بھائی توجہ کیجئے گا، شیر کے کٹہرے میں بندر تھا، مگر تختی پر لکھا تھا شیر۔ تو جس نے دیکھ کے پڑھا تھا اس نے بندر کو دیکھا اور اس کے بعد تختی کو پڑھا اور پڑھ کے کہا مولانا صاحب یا تختی غلط ہے یا اس میں جو بند ہے وہ غلط ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا لکھا ہے شیر مگر بند ہے بندر۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں؟ لیکن جس نے بغیر تصویر کے پڑھا تھا وہ بندر ہی کو شیر سمجھا، جس نے بغیر تصویر کے پڑھا تھا وہ سمجھا شیر ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی نے اپنے خلیفہ کو بغیر دکھائے نہیں بتایا، غدیر میں پڑھایا بھی، ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا۔ حیدری ایک اور بلندر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو ہم نے دیکھ کے پڑھا ہے، ہم ہر ایک کو رسول کا خلیفہ نہیں مان لیتے، ہم اس کو مانتے ہیں جس میں وہ صفات ہوں، اور یہ سلسلہ خالی امام اول تک نہیں رہا، ہم نے ہر امام میں جب صفات پائے تب مانا۔ اب ہم تعریف کریں تو ہماری تعریف ہو جائے گی کہ ہم شیعہ ہو کے تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں تو زیادہ تر آپ حضرات میں نقوی سید ہیں غالباً، ہیں نقوی سادات، رضوی بھی ہیں، اچھا رضوی سادات ہیں تو چلیے اب تو آپ کے بہت ہی قریب ہے معاملہ، ساتویں امام آپ کے جد ہوئے، جو تو ہر امام جد ہیں۔ تو عزیزان گرامی اگر کوئی غیر تعریف کرے، مجلس کی آپ شیعہ بیٹھ کے تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی تعریف ہے۔ دیکھیے کل جب آپ بازار نکلے ہو، باہر نکلے، تو آپ کے گاؤں کے جو اہل سنت تھے وہ بھی تعریف کریں کہ کل مولانا نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، تو آپ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھیے وہ بھی تعریف کر رہے تھے۔ ہمارے ساتویں امام کے لیے ایک واقعہ علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف، ان کے یہاں سجادہ نشین وغیرہ بھی مانے جاتے ہیں، تو ایک عارف جس کو اللہ سے کی معرفت ہو ان کے حساب سے، کا ایک عارف شفیق بلخی تھے، ان کا ایک واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ حج پر گئے تو قافلے میں جا رہے تھے، تو قافلہ رک رک کے چلتا تھا۔ ایک زمانے میں وہ بزرگ بھی یہاں پر امکان ہے کہ موجود ہوں کہ لکھنؤ میں 8 ربیع الاول کرنے کے لیے بیل گاڑی سے آپ لوگ جاتے تھے، تو وہ بیل گاڑی چلتی ہوئی پورے لکھنؤ تک نہیں جاتی تھی، بیچ میں آپ رکتے تھے، کچھ کھانا وانا کھاتے تھے، بیلوں کو کھانا کھلاتے تھے، سب ہوتا تھا۔ تو اس زمانے بھی قافلے رک کے چلتے تھے، کہ جب قافلہ رکے تو ایک جوان ہے جو قافلے سے الگ تھلگ بیٹھ جائے اور جا کے ذکر الہی کرے، نمازیں پڑھے، عبادت الہی مصروف رہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد وہ اول پول باتیں نہیں کر رہا ہے، لوگوں سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کر رہا ہے، آرام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ عبادت الہی کر رہا ہے۔ تو شفیق بلخی کہتے ہیں کہ وہ بھی عارف تھے ان کے حساب سے، کہ انہیں کچھ برا سا لگا کہ یہ کیسے ہے، جوان ہے، یہ اپنے کو بہت بڑا عارف سمجھتا ہے، بہت بڑا دیندار سمجھتا ہے کہ ہم سے ہٹ کے دور جا کر یہ عبادت کر رہا ہے۔
ہم سے ہٹ کے دور جا کے یہ عبادت کر رہا ہے. یہ غلط سوچا انہی نے. قافلہ پھر جانے کو تیار ہو گیا، پھر چلا. پھر قافلے میں انہی نے سوچا، شفیق بلخی نے، کہ کیا مجھے یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے؟ پتہ نہیں وہ اللہ کا کون بندہ ہے. جانتا نہیں تھا وہ کون بندہ ہے. دوسری جگہ جب قافلہ رکا تو انہی نے سوچا اس سے جا کے معذرت کر لیں کہ میں نے تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچا تھا. توجہ کیجیے گا. لیکن ابھی معذرت سے پہلے پہنچے، معذرت سے پہلے پہنچے. اب جو معذرت سے پہلے پہنچے تو ایک مرتبہ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا، شفیق بلخی، اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی. کیا؟ قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی پر بیجا بدگمانی نہ کرو. یہ چونک گئے کہ اس نے پہلے مجھے کبھی دیکھا نہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، تو یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرا وطن بھی جانتے ہیں، اور جو میں نے دل میں سوچا تھا اسے بھی جانتے ہیں. قافلہ روانہ ہو گیا تو اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم معافی مانگیں اور توبہ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ پھر دوسری جگہ جب قافلہ رکا، یہ پھر امام کی طرف بڑھے. جیسے یہ امام کی طرف بڑھے تو امام نے پھر ان کا نام لیا، شفیق بلخی. پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہائے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ کہنے لگے کہ میں بہت مبہوت ہو گیا کہ پہلے بھی قرآن کی آیت انہی نے سنائی، اس وقت بھی انہی نے قرآن کی آیت سنائی، یہ ہے کون؟ پھر قافلہ نکلا تو اس نے سوچا اب ان کے ساتھ ہی ساتھ رہیں گے، مگر یہ نظر نہیں آئے. اب کہاں دکھے؟ کہ اب دکھے ہمیں یہ طواف کعبہ کرتے ہوئے. تو یہ جدار کعبہ سے لپٹے ہوئے ایسی مناجات پڑھ رہے ہیں، ایسی دعائیں کر رہے ہیں کہ میں اپنی مناجات، اپنی دعائیں بھول گیا. میں ان کی دعاؤں کو سننے لگا. عالم اہل سنت ہیں، میں ان کی دعاؤں کو سننے لگا. میں ان کی دعاؤں کے اوپر متوجہ ہوا کتنا عارف ہے، کتنا اللہ کا خاص بندہ ہے کہ اس لہجے سے دعائیں کر رہا ہے کہ اتنے حاجیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے. اس کے بعد شفیق بلخی کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف چلے تو میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. میں نے دیکھا ایک ہجوم لگا ہے، لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب یہ قریب پہنچے تو سب نے ان کو جھک جھک کے سلام کیا. میں نے کہا اتنا بڑا مجمع ان کے انتظار میں کھڑا تھا تو ذرا دریافت تو کریں کہ یہ ہیں کون. تو میں نے سوال کیا یہ ہیں کون، ان کا نام بتائیے. تو مجمع نے ایک آواز میں جواب دیا، ارے ان کو نہیں پہچانتے، یہ 7ویں امام موسی کاظم ہے، یہ ہے آپ کا امام. کہتے ہیں اب جو میں نے دیکھا میں امام کے قدموں پر گر گیا. یہ ہے امامت کہ دشمن بھی امام کی جلالت کو دیکھ کر اپنے سر کو ٹیک دیتا ہے. تقریباً امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے 55 سال کی عمر پائی، 14 سال قید خانے میں رہے، لیکن قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی تبلیغ دین کرتے رہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہے. تشنگان علوم دین امامی کے در پر آ کے فیض یاب ہوتے تھے. امامی کے در سے انہیں علم ملتا تھا، امامی ہی انہیں تعلیم دیتے تھے. بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ قید خانے میں رکھنے کے باوجود بھی مجمع انہی کی یہاں لگا ہوا ہے، بھیڑ انہی کے در پر ہے، تو کچھ کیا جائے. کسی مشیر نے رائے دی ٹیکس لگا دو کہ جو بھی امام سے سوال کرے گا اسے 1 دینار دینا پڑے گا، اور یہ بھی اعلان کر دو
جو حکومت سے آ کے بادشاہ سے آ کے سوال کرے گا اسے 2 دینار ملیں گے. تب بھی ظالم دیکھ یہی رہا ہے کہ مجمع امامی ہی کی طرف جا رہا ہے. لوگوں کی بھیڑ امامی کی طرف لگی ہوئی ہے. لوگ پیسے دے دے کے جا رہے ہیں. امام سے اپنی شرعی ضرورتوں کو دریافت کر رہے ہیں. اب اس ظالم نے یہ طے کیا. امام کا کردار ایسا تھا. 14 سال کی قید میں مختلف قید خانوں میں امام کو رکھا گیا اور امام مختلف قید خانوں میں رہے. لیکن امام ہوتا ہے. ان کے کردار کو دیکھ کے قید خانے والے بھی مروب ہو رہے ہیں, رعایت کر رہے ہیں. بادشاہ کو جب خبر ملتی ہے بادشاہ قید خانہ بدل دیتا ہے. اب یہ طے ہوا کہ امام پر کوئی تہمت لگائی جائے. تہمت لگائی جائے. تہمت کیسی؟ بڑی خطرناک تہمت. عورت کے ذریعے تہمت لگوائی جائے کہ عورت ان کے سلسلے میں غلط بیانی کرے کہ انہی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اب احترام ممبر ہے, آپ سمجھتے رہیے. اچھا سلوک نہیں کیا. دربار میں اس قسم کی عورتیں رہتی تھیں. ایک عورت تیار ہوئی, اسے کثیر رقم دی گئی کہ قید خانے میں جا, وہاں موسیٰ ابن جعفر ہیں, جا کے اندر شور مچانا. جب سپاہی قید خانے میں آئیں گے تو کہنا اس قیدی نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے, اور اس کے بعد مجمع کو جمع کیا جائے گا اور دربار میں تجھ سے پوچھا جائے گا کیا ہوا, تو تو بتانا موسیٰ ابن جعفر نے یہ کیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. پیسہ لے کر وہ قید خانے میں اتری. اس نے دیکھا کہ امام سجدے میں ہیں, تو اس نے کہا سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم چیخیں. لیکن امام کا طویل سجدہ, جو سجدہ ختم نہیں ہو رہا ہے, تو اس نے یہ سوچا کہ ذرا دیکھیں تو یہ سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں. تو جب قریب کان لگایا تو امام اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں نے تجھ سے تنہائی کی جگہ مانگی تھی, اکیلا گھر مانگا تھا, تو نے مجھے ایسی تنہائی کی جگہ دے دی کہ جہاں میں تیری عبادت کر رہا ہوں. یہ جملے اس عورت کے دل پر اتنا اثر کر گئے کہ جو گناہگار تھی اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. ہائے ہائے سنو عزادارو, سجدے میں رکھ دیا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگی. بالکل اسی طرح سے جیسے عصائے موسیٰ جب اژدہا بنا تھا تو فرعون کے جادوگر سجدے میں گر گئے تھے. عزیزان گرامی, امام سجدہ کر رہے ہیں, وہ بھی سجدے میں ہے. اب وہ گناہوں سے پاک ہو چکی. آپ نے دیکھا کہ امام گناہگار نہیں بناتا. کوئی گناہگار جب امام تک آتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے. وہ تائب ہو گئی, توبہ کر لی اس نے. اب سپاہی باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ آواز آئے اندر سے تو ہم جائیں. تو بہت دیر ہو گئی, آواز نہیں آئی. کہ چلو دیکھو تو کیا ہے. اب جو دیکھا تو امام بھی سجدے میں, وہ عورت بھی سجدے میں. اسے گرفتار کیا, اوپر لائے. اب وہ جب نکلی ہے باہر تو وہ امام کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی ہے, امام کی مدح کر رہی ہے اور بادشاہ کی مذمت کر رہی ہے. ایک بلندر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل.
عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ نے دیکھا کہ امام، ہمارے یہ 7ویں امام کی زندگی کا واقعہ ہے. خود بھی امام، باپ بھی امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بیٹا بھی امام، امام علی رضا علیہ السلام. تو یہ سلسلہ امامت ہمارے ہاں ایسا ہے کہ کوئی اس در پر آئے تو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. دوستوں، شاید میں نے کبھی آپ کو سنایا ہو کہ ایک شخص، دیکھیے تربیت اولاد کے لیے نوجوان بڑے غور سے سنیں، کہ آپ کی اولاد اچھی نکلے، دیندار نکلے، تو لوگ کب کوشش کرتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. میری بہنیں بھی سنیں، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ چلنے پھرنے بولنے 2 ڈھائی سال 3 سال کا ہو جاتا ہے، تب اس کی تربیت پر نظر ڈالتے ہیں. لیکن نیک بچہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے کردار کو شادی سے پہلے ہی سنبھال لیجئے، کیونکہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے کے اثرات بھی اولاد پر پڑتے ہیں. اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ابھی وہ ماں کے شکم میں نہیں آیا ہے، لیکن وہ باپ اور ماں کے اثرات لے گا. جو غلطیاں کی ہیں اس کا اثر بھی اس پر، جو نیکیاں کی ہیں اس کا اثر بھی اس پر. آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے ماں باپ بعد میں کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ پہلے مارتے ہیں. یہ ماں باپ کا غم حسین میں شریک ہونے کا اثر ہے جو اولاد پر آتا ہے. تو جب ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ٹیکس لگا دیا گیا، لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، بادشاہ کیا دنیا پرست لوگ بادشاہ پاس جا رہے ہیں، وہاں سے 2 دینار لا رہے ہیں. ایک محب اہل بیت، اس نے ایک چیز سوچی کہ بادشاہ سے جا کے کچھ پوچھے، اس پر عمل نہیں کریں گے، 2 دینار ملیں گے، اور پھر امام سے آ کے 2 سوال کریں، وہی 2 دینار یہاں دے دیں تو کچھ لگے گا بھی نہیں، اور امام سے سوال بھی پوچھ لیں گے. وہ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا. بھئی سنیے کھرا شیعہ کیسے ہوتا ہے. اپنے گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد چند قدم دربار کی طرف چلا، اور چلنے کے بعد اس کو یہ ہوا کہ نہیں جائیں گے دربار. کچھ بھی ہوا تو کم از کم میرے جانے سے ایک آدمی تو بڑھ جائے گا، میرے جانے سے ایک آدمی تو دربار میں بڑھے گا. نہیں جائیں گے. اس نے لاہور پڑھا، امام کی خدمت میں آیا، ٹیکس جمع کیا. امام نے جیسے دیکھا تو امام نے فرمایا، اگر تیری ماں بھی چند قدم چل کے واپس نہ آ گئی ہوتی تو تو بھی واپس نہ آتا. جو چوک اٹھا، مولا میں سمجھا نہیں اس کا مطلب کیا ہے، کہ جا کے اپنی ماں سے پوچھے، کسی کو نہیں معلوم ہے، تیری ماں جانتی ہے، تیری ماں بھی تجھے بتائے گی. نہیں کہنا مولا نے کہا ہے بتا دو. کیا کہنا ہے؟ ہائے ہائے. اب جو اس کے بیٹے نے پوچھا تو ایک مرتبہ ماں کہتی ہے، بیٹا یہ راز کسی کو نہیں معلوم تھا، مگر امام کا حکم ہے تو سن لے، سن لے اس راز کو. تیرا باپ کاروبار کی غرض سے شہر سے باہر گیا تھا تیری ولادت سے پہلے. اللہ اللہ، دیکھیے غور کیجئے، امام کی نظر ہمارے ہر عمل پر ہوتی ہے. کیا تیری ولادت سے پہلے تیرا شوہر وطن سے باہر گیا تھا؟ میرے اوپر شیطان غالب آیا، میں برے ارادے سے گھر سے نکلی، لیکن پھر خوف الہی طاری ہوا، میں گھر پر واپس آ گئی. اسی طرف امام کا اشارہ ہے. تو اب آپ اس واقعے کے بعد سمجھ لیجئے، ہمارے ہر عمل پر امام کی نظر ہے.
اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو اللہ سے اس کی توبہ کر لے، معذرت کر لے، معافی مانگ لے، اللہ انشاءاللہ امام موسیٰ ابن جعفر کے صدقے میں ہم سب کو معاف کرے گا، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے پروردگار، اور آئندہ ہم ان غلطیوں کی طرف بڑھے نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں امام، تو بچے پر ماں باپ کے کردار کا اثر آتا ہے۔ بس اب مجھے زیادہ دیر نہیں عرض کرنا ہے، ماں باپ کے کردار کا اثر آتا ہے۔ جناب مالک اشتر، مولا علی کے لشکر کے کمانڈر، مولا علی کا دہنا بازو، مولا علی علیہ السلام اپنا بھائی کہتے تھے۔ مولا علی فرماتے تھے کہ مالک اشتر میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میں نبی کے لیے، اندھیروں کا امیر، یزید کا باپ، معاویہ ابن ابو سفیان بہت ڈرتا تھا مالک اشتر سے۔ ایک دن ایک کوفے کا شخص آیا معاویہ کے دربار میں، معاویہ نے کوفے کے حالات پوچھے، علی کا لشکر پوچھا، بعد میں اس نے یہ کہا کہ میں نے علی سے لڑنے کے لیے رائی کے دانوں کی طرح سے لشکر کو جمع کر لیا ہے۔ تو وہ کوفی کہتا ہے تیرے یا لشکر رائی کے دانوں کی طرح سے اگر ہے تو حضرت علی نے ایک شتر مرغ پالا ہے۔ حضرت علی نے ایک شتر مرغ پالا ہے جو تیرے رائی کے دانوں کو چگ لے گا۔ کیا وہ کون ہے؟ کیا وہ مالک اشتر ہے؟ گھبرا گیا پورا دربار مالک اشتر کا نام سن کے، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ مالک اشتر کو توڑ لیا جائے۔ مالک اشتر کو شہد بہت پسند تھا، تو اس نے مالک اشتر کو تحفے میں شہد بھیجا اور کہا دیکھو اس وقت جا کے دینا جب مالک اشتر گھر پہ نہ ہوں، اگر گھر پہ ہوں گے تو لیں گے نہیں، واپس کر دیں گے۔ خیر جب مالک اشتر گھر پہ نہیں تھے، یہ گیا دخل الباب کیا اس کے سپاہیوں نے اور کہا شام سے آئے ہیں، کہا مالک اشتر نہیں ہے گھر پہ، اندر سے جواب آیا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں، کہ جب آئیں تب دینا، کہ ہمیں جلدی جانا ہے، رکھ لیجئے۔ شہد کے مشکیزے تھے، وہ ڈیڑھی میں باہری کمرے میں رکھ دیے گئے۔ مالک اشتر آئے، اب جو دیکھا تو پوچھا زوجہ سے یہ کیا؟ کہ شام سے بھیجا گیا ہے۔ تو غیظ و غضب کے عالم میں ارشاد فرمایا رکھوایا کیوں؟ کہ منع میں نے بہت کیا تھا، زبردستی رکھ گئے۔ اتنی دیر میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک مشکیزے سے شہد کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو ان کی بیٹی بہت چھوٹی تھی، 2.5-3 سال 2 سال 3 سال کی، اس نے ٹپکتا ہوا شہد دیکھا تو انگلی پر لیا اور اسے چاٹ لیا۔ مالک اشتر نے جیسے دیکھا بچی کے منہ میں 2 انگلیاں ڈال دی اور زبان کو صاف کیا تو بچی رونے لگی۔ تو مالک اشتر کی زوجہ کہتی ہے مالک کوئی شہد مشکیزہ کھول کے تو نہیں کھایا ہے، ٹپکتے ہوئے شہد کو چاٹا ہے۔ سنو مالک اشتر کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پسند کہ دشمن علی کا ایک شہد کا قطرہ بھی میری اولاد کا جز بنے۔ یہ ہوتے ہیں شیعہ، یہ ہوتا ہے کردار محب اہل بیت کا، تب پھر وہ مالک اشتر بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو ہمارے 7ویں امام کا زمانہ بڑا ہی پرآشوب زمانہ، قید خانے کا زمانہ، مگر امام نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ امام مظلوم ہوتے ہیں، مجبور نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سمجھ لیجئے، ایک دن امام نے
دروغہ زندان کو بلایا، آواز دی، وہ امام کو دیکھ کر امام کی طرف سے کچھ نرم دل ہو گیا تھا، انہیں فرمائیے کہ آج میں مدینے جاؤں گا۔ انہیں مولا کیسے آپ مدینے جائیں گے؟ کہ نہیں، مجھے اپنے بیٹے علی رضا سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ کہ آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، اور زندان میں قفل لگے ہیں، سپاہی باہر ٹہل رہے ہیں۔ کہا تم اس کی پرواہ نہ کرو، میں مدینے جا رہا ہوں۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے گفتگو کر کے منہ موڑا، اور منہ موڑ کے اب جو دیکھا تو ہتکڑیاں، بیڑیاں، کمر کا لنگر اور گلے کا طوق سامنے رکھا ہے، مگر امام نظر نہیں آ رہے، امام نظر نہیں آ رہے، قفل اپنی جگہ پر لگے ہوئے ہیں، مگر امام موسیٰ ابن جعفر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میں گھبرا گیا، اگر بادشاہ کو خبر لگ گئی تو وہ میرا سر تن سے اتار دے گا۔ کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ زندان سے آواز آئی، گھبرا نہیں، میں آ گیا۔ کہ مولا یہ ہتکڑیاں بیڑیاں اب آپ کو کیسے پہنائی جائیں گی؟ کہ گھبراؤ نہیں۔ امام نے ہتکڑیوں کی طرف دیکھا، ہتکڑیوں نے آ کے ہاتھوں میں بوسہ لے لیا۔ بیڑیوں کی طرف دیکھا، بیڑیاں پیروں میں آ گئیں۔ خاردار طوق کی طرف دیکھا، طوق گلے میں آ گیا۔ لنگر کی طرف دیکھا، لنگر کمر میں آ گیا۔ تو یہ سب کچھ امام اللہ کی مصلحت کی بنیاد پر اسیر ہوتے ہیں، مجبور نہیں ہے، ورنہ لوہے کا کیا مجال ہے کہ وہ امام کے جسم کو جکڑ دے۔ یہ مصلحت رب تھی۔ پھر امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب زیادہ دن نہیں ہیں، میری شہادت میں اب کل 3 دن بچے ہیں۔ بس عزاداروں، دیکھیں 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو چکی ہے، آپ نے حوصلہ افزائی کی، مگر اب مصائب کی منزل ہے۔ اور آج کی رات علی کو پرسہ بھی دیجئے، آج کی رات امام علی رضا کو بھی پرسہ دیجئے۔ 2 شخصیتوں کا غم ہے، عزاداروں کہیں سے کوئی کمی نہ ہو، زندہ رہے تو پھر اگلے برس، مر گئے تو سلام آخر ہے۔ اور آپ کا گاؤں تو بکا کے لیے مشہور ہے کہ یا نام حسین پر لوگ چیخے مار مار کے روتے ہیں۔ شیعوں کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ غم اہل بیت میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ بس عزاداروں سنتے رہو، روتے رہو۔ امام نے ارشاد فرمایا میری شہادت میں اب صرف 3 دن باقی ہیں۔ اے عزاداروں، ہمارے 11 اماموں کو قتل کیا گیا، 11 اماموں میں 9 اماموں کو زہر دیا گیا، مولا علی اور امام حسین کو ذبح اور قتل کیا گیا، ضرب لگائی گئی، لیکن جس تلوار سے علی کے ضرب لگی تھی وہ بھی زہر سے بجھی ہوئی تھی، اور جس خنجر سے حسین کو ذبح کیا گیا وہ خنجر بھی زہر آلود تھا۔ جو 9 اماموں کو دہن سے زہر دیا گیا، ان 9 اماموں میں 4 امام ایسے ہیں کہ جنہیں بہت شدید زہر دیا گیا، ایسا زہر کہ جو جگر کے ٹکڑے کر ڈالے۔ ارے امام حسن کو ایسا زہر دیا گیا، ارے آپ کے 7ویں امام کو قید خانے میں ایسا زہر دیا گیا کہ جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ چار اماموں کو جو زہر دیا گیا ان میں 3 امام ایسے ہیں
جو اپنے گھر میں ہیں، لیکن ایک امام قید خانے میں۔ ارے آج جس کی شہادت کا دن گزرا، علی ابن موسی الرضا علیہ السلام، ارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی امام کو سہارا دینے والا نہیں۔ ارے جب زہر کا اثر ہوتا ہے تو پیاس لگتی ہے۔ اللہ نے مصیبت موسیٰ ابن جعفر، ارے امام قید خانے میں ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ امام کی شہادت کی خبر ایسے پہنچی کہ زندان سے لوہا کاٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے یہ میرا اکیلا امام ہے کہ جب شہادت پائی تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق غاردہ، ارے کمر میں لنگر۔ امام سجاد کو بھی ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی گئیں، لیکن وقت رہائی ہتھکڑیاں اتار دی گئی۔ ہائے موسیٰ ابن جعفر، ہائے امام موسی کاظم، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جنازے کے، گلے میں تو 14 سال قید خانے میں جسم گھل چکا تھا۔ اگر امام چادر اوڑھ لیتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ چادر کے نیچے کچھ ہے۔ ارے اتنا کمزور امام، ارے اتنا نحیف امام۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روتے رہو عزاداروں، امام کا جسم گھل چکا تھا۔ ارے آج کسی غریب کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا۔ جب امام کا جنازہ نکالا گیا ہے قید خانے سے تو 4 مزدور، ارے 4 مزدور اپنے کاندھوں پر امام کا جنازہ لے کے نکلتے ہیں اور بغداد کے پل پر رکھ دیتے ہیں۔ جب چاہنے والوں کو خبر ملی تو ہزاروں کی تعداد میں مومنین نکل آئے، اور جب تابوت کو اٹھایا تو تابوت میں بڑا وزن تھا۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا، میرے امام کے جسم میں اتنا وزن تو نہیں ہو سکتا، ارے جتنا تابوت میں وزن ہے۔ اب جو تابوت کو رکھا، کھولا تو کیا دیکھا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اسی طرح سے، ارے گلے میں تو، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں۔ جانے والے سرو سینہ پیر رہے ہیں۔ ہائے امام موسی کاظم، ہائے امام موسی کاظم، ہائے امام موسی کاظم۔ لوگ سرو سینہ پیٹ رہے ہیں، دوستوں نے ہتھکڑیوں کو اتارا۔ ارے اب جو گلے کے توق کو دیکھا
تو خاردار توق تھا، ارے اس کی کیلیں گلے میں اتری ہوئی. کمر کے لنگر کو کھولا، بیڑیوں کو اتارا. اب جانے والوں کو یہ فکر ہوئی کہ امام کو غسل کون دے گا، اس لیے امام کو امام غسل دیتا ہے، امام کفن پہناتا ہے، امام نماز جنازہ پڑھاتا ہے، امام قبر میں اتارتا ہے. ارے میرے امام کا فرزند تو مدینے میں ہے. جانے والے اس فکر میں تھے کہ مدینے سے 8ویں امام کو بلاؤ کہ اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ ایک سفید گھوڑے پر ایک جوان آیا. ارے لاؤ میرے بابا کا جنازہ. لاؤ میرے بابا کا جنازہ. لیجے عزادارو، ارے جنازہ 8ویں امام کے حوالے کر دیا گیا. امام نے باپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، دفن کر دیا بغداد میں کاظمین شریفین میں. اے عزادارو، میں کہوں گا اے امام موسی کاظم، ارے جب بیٹا آیا تو آپ کے لاشے کے ٹکڑے تو نہیں بٹورے. ارے جب امام علی رضا آئے تو باپ کا لاشا پامال تو نہیں تھا. ارے جانے والے تعزیت دے رہے. اے 8ویں امام، آپ کے کسی نے تازیانہ تو نہیں مارا، ارے کسی نے تماچے تو نہیں مارے، ارے کسی نے نیزوں سے اذیت تو نہیں دی. ہائے کربلا، ہائے حسین. ادھر مقتل میں حسین ذبح ہوئے، خیموں میں آگ لگ گئی. سکینہ تماچے گا رہی ہے، سجاد تازیانے گا رہے ہیں. ارے جب 4تھے امام آئے ہیں زمین سے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں. ارے یہ میرا بابا حسین، لاشا پامال، واہ مصیبت.